عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، عالمی سیاست عالمی سامراج کے مکمل طور پہ قبضے میں ہے، اور وہ قبضہ عربوں سے نکل کر عجم تک توسیع پا رہا ہے۔ پاکستان کے گرد قرضوں کا جال بنا جا رہا ہے، اور اس جال میں ہماری اشرافیہ مکمل طور پر پھنسی ہوئی ہے۔ پاکستان کی کوئی ایک سیاسی جماعت جس کو سیاسی جماعت کہا جائے، یا جو سیاسی جماعت کی تعریف پر پوری اترتی ہو، وہ نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو پاکستان میں جمہوریت کا دعویٰ بھی کھوکھلا ہے۔ شخصی حکمرانی، شخصی جماعتیں جدید بادشاہت کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگ بھی مسلسل اپنی جماعتوں کی سربراہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر جماعتوں میں جمہوریت نہ ہو تو عوام ان جماعتوں کے ساتھ مکمل طور پہ جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب عوام جڑی ہوئی نہیں ہوتی تو عوام اور ان لیڈروں کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، ایک خلا ہوتا ہے، جس کو پورا کرنا انتہائی ناگزیر ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں کہ جب عالمی سطح پر پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے، پاکستان کو معاشی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، پاکستان پر مشیروں کے نام پر وائسرائے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ پھر سوچنا ہوگا ہمیں۔ اب روایتی دور چلا گیا ہے پاکستانیوں، روایتی دور چلا گیا ہے کہ آپ کہتے تھے نواز شریف آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، زرداری آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، فلاں آئے گا تو ٹھیک۔ ان میں سے اب کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے عوام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آئیے اب ایک دفعہ پھر میں آپ کو عربوں میں بدلتی ہوئی صورتحال کا نقشہ دکھا دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ابھی کچھ دن پہلے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اسلامی روایات کے مطابق اپنے معاملات آگے بڑھا رہا ہے، اور جو کچھ پروپیگنڈا ان کے حوالے سے کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا انہوں نے اس بیان کے بعد مسترد کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کیا ان کا بیان کافی ہے؟ شہزادہ محمد بن سلمان نے حرمین شریفین میں یہودیوں کو داخلے کی اجازت دے دی۔ آپ سب نے وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ یہودی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ کی سرزمین سے یہودیوں کو نکالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت گرائے تھے، آج بت بھی ہیں، آج یہودی بھی آ گئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات اور بھی جو خطرناک ہوتی چلی جائی ہے، عرب کی معاشرت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ڈانسنگ کلب، جوئے خانے، بت کدے، یہ بھی بن گئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، یہ ریکارڈ پر ہے، تصوراتی باتیں نہیں ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کا مطالعہ کرتے ہیں وہ روزانہ ہر آنے والی تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ تو اب حرم شریف کا تحفظ انتہائی ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے صاحب بصیرت لوگ کیا کرتے ہیں۔ صاحب بصیرت لوگ وقت سے پہلے قوموں کو رہنمائی دیتے ہیں، اور جو الیکشن کے رسیہ، اقتدار کے رسیہ لیڈر ہوتے ہیں وہ رہنمائی نہیں دیتے، بلکہ وہ الیکشن کی گیم کھیلتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت الیکشن کے کھلاڑی ہیں جو اقتدار کے لیے دیوانہ وار پھر رہے ہیں، قوم کے درد میں مبتلا بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ 1985 میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے لندن کے ویمبلے ہال میں حجاز مقدس کانفرنس منعقد کی تھی۔ اس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ حرمین شریفین کو عالم اسلام کے شہر ڈکلیئر کر دیا جائے، سعودی بادشاہت سے انہیں الگ کر دیا جائے۔ لوگوں نے سمجھا کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے تو غلط بات کی ہے۔ آج وقت یہ بتا رہا ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی وہ بات 100% درست تھی، وہ خدشات
100% درست تھے۔ آج حرمین شریفین میں وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا۔ اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ قرضہ لے لو، مزید قرضہ لے لو، مزید قرضہ لے لو۔ قرضوں کا ایسا جال ہمارے گرد پھیلا دیا گیا ہے کہ آپ سر اٹھا نہیں سکتے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اب کیا اشرافیہ کے غلامانہ تحریک کا حصہ بننا ہے آپ نے، یا غلامی کی زنجیروں کو کاٹ کر پھینکنا ہے آپ نے؟ دیکھیے، اس خطے نے بڑا اہم رول ادا کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ وہ خوش قسمت ہوگا جو کرے گا۔ آپ کو یاد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ عرب کے زوال کے بعد معاملات کنٹرول کر سکتے ہیں، معاملات سنبھال سکتے ہیں۔ دنیا کی قیادت اور سیادت آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، وہ جذبہ بیدار کرنا پڑے گا جو یکجا کر دے پاکستانی قوم کو، جو مستحکم کر دے پاکستانی قوم کو، جو کھڑا کر دے پاکستانی قوم کو۔ اب ان سے برات کا اعلان کریں۔ 60 65 سال 66 سال بہت ہوتے ہیں اشرافیہ کو آزمانے کا۔ بار بار کتنی بار آزمائیں گے؟ آزمائش سے حاصل کیا ہوا؟ ملک بھی 2 لخت ہو گیا۔ اب جو بچا کچا ہے وہ تنازعات کی زد میں ہے، وہ قرضوں کی زد میں ہے۔ قرضہ کون لیتا ہے، کھاتا کون ہے، مقروض عوام ہوتی ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ کہیں بات کریں گے۔ اس لیے اب آپ کو اپنے لیے خود رہنما اصول طے کرنے ہیں، چونکہ کھیل پاکستان کے تک محدود نہیں ہے۔ ضمنی بجٹ، فلاں بجٹ، یہ سب ڈرافٹ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ ان ڈرافٹ کو نواز شہباز، زرداری، کسی کا بس کا روک نہیں روکنا، چونکہ وہ بھی اس کے خاموش حامی ہیں۔ اگر خاموش حامی نہ ہو تو بجٹ پاس ہوتے ہیں؟ چلیے میں کہتا ہوں کچھ دوستوں کی رائے زیادہ اہم ہوگی، تو پھر ایسے کر لیتے ہیں۔ نواز شریف، زرداری، جتنی اپوزیشن ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے نجات پانی ہے تو اسمبلیاں چھوڑ کے چلے جائیں، لا تعلقی کا اظہار کر دیں، اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں جو سسٹم عوام کو کنگال کر رہا ہے، جو عوام کو مقروض کر رہا ہے، جو عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست ان کا کاروبار ہے۔ وہ سیاست کی خاطر، کاروبار کی خاطر وہ سب کچھ کریں گے جو انہیں کرنا ہے۔ تو پھر لڑائی کس کو لڑنی ہے؟ وہ تو کمپرومائز کرتے ہیں، قدم قدم پر کمپرومائز کرتے ہیں، عدالتوں سے وہ راستے لے لیتے ہیں جو بارگیننگ کے میں کام آتے ہیں۔ تو پھر لڑائی تو آپ کو کرنی ہے۔ آپ نے اس ملک کی قیادت اور سیادت لینی ہے۔ 20 کروڑ عوام جس کو یہ اشرافیہ انسانی درجے پر بھی نہیں سمجھتی، اب اس کی باری ہے۔ اس کو کھڑے ہونا ہوگا، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ پہلے نقصان ہو چکا ہے، مزید نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہم اب نقصان برداشت نہیں کر سکتے، ہم نقصانات افورڈ نہیں کر سکتے۔ عرب قیادت سے محروم ہو رہا ہے، تو پھر آپ کی باری ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے، آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ میں کس کس بات کی طرف اشارہ کروں؟ قدم قدم پہ ان لوگوں کا کردار جو ہمارے نام نہاد سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، گھناؤنا ہے۔ ان کی ہر پالیسی دیکھ لیں، اپنی ذات سے باہر نہیں آتی۔ آپ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے ایک کیس ڈیل کیا ہوا ہے، کئی سالوں سے بارہا چل رہا ہے، فارن فنڈنگ کیس، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس طرح آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ وہ جمہوریت کے لیے کام نہیں کرتی ہیں، وہ شخصی حکمرانی، خاندانی بالادستی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کیا نواز لیگ نے پیسے نہیں لیے ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی نے پیسے نہیں لیے ہوں گے؟ ان سب نے اوورسیز پاکستانیوں سے گرانٹے لیے، پیسہ لیا ہے۔ چونکہ ملک میں قانون نہیں ہے، قانون تو کمزور کے لیے ہے، لہٰذا یہ پیسے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ملک سے باہر اثاثے بنا لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ہر ادارے سے بارگیننگ کر لیتے ہیں، اور پھر ایک نئے لباس کے ساتھ آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب کیا کریں گے آپ؟ اب تو غلامی کا جال بڑھتے بڑھتے آپ کے گھروں تک آ چکا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر سو
پاکستان کے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو کیا قیادت اور سیادت یہ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑنے کے لیے باکردار ہونا بڑا ضروری ہے، اور جس کا کردار نہیں وہ جرأت سے لڑ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں میں، نیب میں، کہاں کہاں کس کس کے کیس نہیں چل رہے۔ وہ بچنے کے لیے وکیلوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہ کسی بھی صورت میں ہمیں دوبارہ راستہ مل جائے۔ ہم اب آپ سے یہ عرض کریں گے، ان سے دور ہو جائیے۔ ان کے بارے میں اور ان جیسوں کے بارے میں کیا خوبصورت شعر کہا گیا ہے: سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ یہ ہے پاکستان کا منظر۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگ تو رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھوں سے کاجل صاف چرا لیں، آنکھوں سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں چور بلا کے تیری گٹھڑی تاکی ہے۔ آج تک پاکستانی قوم سکھ کو لوٹا ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے، تو نے نیند نکالی ہے۔ پاکستانیوں، خواب خرگوش میں رہتے ہوئے کبھی کسی کے نعرے، کبھی کسی کے نعرے، کبھی کسی کے نعرے، بڑا وقت گزار لیا ہے۔ اب ایسے نہیں چلے گا۔ اب آپ کو جاگنا ہے، آپ کے کھڑے ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ڈرافٹ سعودی عرب سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوا ہے، وہ ڈرافٹ آپ پر 100% مسلط نہ کر دیا جائے، اور اس کو مسلط کرنے کے لیے اشرافیہ موجود ہے۔ اس اشرافیہ کی سازش کو ناکام بنانا ہے، چونکہ وہ غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ پاکستان آزاد ملک ہے، اس کی معاشی آزادی ہم سب کی آزادی سے مشروط ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں آزادی چاہتے ہیں، اپنے کردار کو سنہرا بنانا چاہتے ہیں، اور بدلتے حالات میں جو اللہ نے ہمیں سیادت اور قیادت کا راستہ عطا فرمایا ہے، اس میں نمایاں مقام چاہتے ہیں، تو ہمیں اس نظام بد کو لپیٹنا ہوگا، اس کے ہر کردار کو لپیٹنا ہوگا۔ ہمیں انہیں گریبانوں سے پکڑنا ہوگا جن کی وجہ سے ملک مقروض ہوا ہے، جنہوں نے ملک کے اثاثے لوٹے ہیں، جنہوں نے قوم کو غریب کیا ہے اور مسلسل غریب کر رہے ہیں۔ لہٰذا بڑا اہم وقت ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور صاحب بصیرت لوگ پہلے کی طرح آج بھی رہنمائی دے رہے ہیں۔ تاریخ کے صفحوں پہ ہیں جو نام نمایاں، آپ غور کر لیجئے پاکستان کے 65-70 سال کی تاریخ، تاریخ کے صفحوں پہ ہیں جو نام نمایاں، تاریخ کے معیار پہ اکثر نہیں اترے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد کبھی کسی کے لیے گیا، لیکن آج تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر اس میں ایک بھی معیار پہ پورا اترتا تو پاکستان خوشحال ہو جاتا۔ پاکستان غربت کی بجائے سنہرا ہوتا۔ آئیے، سنہرا پاکستان آپ کا منتظر ہے، اور ہم سب مل کے اس کو بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔